العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وإذا تضمن الخبر المفرد ما له صدر الكلام مثل أين زيد أو كان مصححا له مثل في الدار رجل أو لمتعلقه ضمير في المبتدأ مثل على التمرة مثلها زبدا أو كان خبرا عن مثل عندي أنك قائم وجب تقديمه. وقد يتعدد الخبر مثل زيد عالم عاقل. اور جب خبر مفرد اس چیز کو شامل ہو جو صدارت کلام کو چاہتی ہو. وَإِذَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْمُفْرَدُ اور خبر مفرد اس چیز کو شامل ہو، متضمن ہو جو صدارت کلام کو چاہتی ہو، جیسے أَيْنَ زَيْدٌ زید کہاں ہے، أَوْ كَانَ مُصَحِّحًا لَهُ یا تقدیم خبر مبتدا کو صحیح کرنے والی ہو، درست کرنے والی ہو، جیسے فی الدار رجل گھر میں مرد ہی ہے، یا خبر او لمتعلقہ ضمیر فی المبتدا یا خبر سے تعلق رکھنے والی کسی چیز کی کوئی ضمیر مبتدا میں ہو، جیسے علی التمرۃ مثلها زبدا کھجور پر اس کے مانند مکھن ہیں. او کان خبرا عن ان یا خبر ان کی خبر ہو، جیسے عندی انک قائم میرے علم میں یہ بات ہے کہ آپ کھڑے ہونے والے ہیں. وجب تقدیمہ تو ان تمام صورتوں میں خبر کو مقدم کرنا واجب ہے. طلبہ عزیز، اس سے پہلے مصنف کی عبارت میں یہ بات گزر چکی ہے وَأَصْلُ الْمُبْتَدَإِ التَّقْدِيمُ کہ مبتدا میں اصل مقدم ہونا ہے. اس کے مفہوم مخالف سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ خبر کا مقام مبتدا کے بعد ہے، یعنی خبر مؤخر ہوگی، مبتدا مقدم ہوگا. لیکن کبھی خبر کو بھی مقدم کر دیا جاتا ہے، جائز ہے. لیکن یہاں سے مصنف وَإِذَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْمُفْرَدُ یہاں سے مصنف یہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ 4 مقامات یا 4 جگہیں ایسی ہے جہاں پر خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے. وہ 4 مقامات یا 4 جگہیں کون کون سی ہے اس کو مصنف نے سب سے پہلے بیان کیا. وَإِذَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْمُفْرَدُ مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ یعنی خبر مفرد صدارت کلام کو چاہتی ہو، کلام کے شروع میں آنا چاہتی ہو، یعنی خبر مفرد اس چیز پر مشتمل ہو جو صدارت کلام کو چاہتی ہو. خبر مفرد کہا، لہذا اگر خبر جملے کی شکل میں ہوگی تو وہ اس سے خارج ہو گیا. اس صورت میں اگر کبھی خبر جملے کی شکل میں ہو اور اس میں کوئی جزء ایسا ہو جو صدارت کلام کو چاہتا ہو تو وہ اس جملے پر تو اس جملے کے شروع میں تو آئے گا لیکن وہ خبر سے مقدم نہیں ہوگا. بہرحال مثال مصنف نے دی ہے کہ خبر مفرد اس چیز پر مشتمل ہو جس کا شروع میں آنا ضروری ہے، تو اس کی مثال دی ہے أين زید. یہاں پر أين یہ خبر مقدم ہے کیونکہ حرف استفہام ہے اور استفہام یہ صدارت کلام کو چاہتا ہے، اس لیے اس کو مقدم کرنا واجب ہے تاکہ اس کی صدارت باطل نہ ہو. آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ اس سے پہلے مبتدا کے 4 مقامات بیان کیے جہاں پر مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے، تو وہاں پر بھی پہلی بات یہی گزری تھی کہ اگر مبتدا اس چیز پر مشتمل ہو جو صدارت کلام کو چاہتا ہو، اور اس کے لیے بھی مثال استفہام کی دی گئی تھی من ابوکا تیرا باپ کون ہے. اور یہاں پر بھی استفہام کی مثال دی أين زید. تو دونوں جگہ پر استفہام
ہے اور مقدم ہے. اب پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مبتدا مقدم ہے یا خبر مقدم ہے؟ تو اس کے لیے بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ مبتدا ہو یا خبر ہو، دونوں میں سے کسی کے اندر اگر استفہام کے معنی ہوں گے تو اس کو پہلے لانا ضروری ہے. اب اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ استفہام کے معنی کے ساتھ ساتھ اگر اس کے اندر ظرف کے معنی بھی پائے جاتے ہیں یا نہیں. اگر ظرف کے معنی پائے جاتے ہیں تو اس صورت میں اس کو خبر مقدم بنائیں گے، یعنی وہ خبر بنے گی. اور اگر ظرف کے معنی نہیں پائے جاتے تو اس کو مبتدا مقدم کہیں گے. جیسے آپ دیکھ لیجئے من ابو کا، تو یہاں پر من استفہامیہ ہے تو من ظرف کے معنی کو شامل نہیں ہے، یعنی اس کے اندر ظرف کے معنی نہیں پائے جاتے، لہذا یہ مبتدا مقدم کہلائے گا. اور این زیدن میں جو این ہے یہ استفہام ہے اور اس کے اندر ظرف کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، لہذا یہ خبر ہوگی. بہرحال تو پہلا مقام کہ جہاں پر خبر مفرد صدارت کلام کو چاہتی ہو تو خبر کو مقدم کرنا واجب ہے. دوسری جگہ یا دوسرا مقام جہاں پر خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے وہ یہ ہے کہ تقدیم خبر مبتدا کو درست کرنے والے، یعنی خبر کو مقدم کرنے کی وجہ سے مبتدا کا مبتدا بننا صحیح ہوا ہو. جیسے آپ دیکھ لیجئے فی الدار رجل، اس میں فی الدار جار مجرور مل کر خبر مقدم ہے اور رجل یہ مبتدا مؤخر ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیے کہ رجل نکرہ ہے، اس کا مبتدا بننا درست نہیں تھا، لیکن جب ہم نے فی الدار خبر کو مقدم کر دیا تو نکرہ میں تخصیص پیدا ہو گئی. وہی قاعدہ اس سے پہلے بتایا تھا، التقدیم مع حق و تاخیر یفید الحصر والتخصیص، کہ جس کا مقام بعد میں آنے کا ہو اور وہ پہلے آ جائے تو تخصیص اور حصر کا فائدہ ہوتا ہے. تو بہرحال تخصیص پیدا ہو گئی نکرہ کے اندر، اب اس کا مبتدا بننا صحیح ہو گیا. تو فی الداری یعنی تقدیم خبر کی وجہ سے رجل نکرہ کا مبتدا بننا صحیح ہوا، لہذا یہ خبر مبتدا کو درست کرنے والی ہے، لہذا اس کو مقدم کرنا واجب ہے. تیسرا مقام جہاں پر مبتدا کو خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے وہ جگہ ہیں کہ مبتدا کے اندر کوئی ضمیر ہو جو خبر کے متعلق کی طرف لوٹ رہی ہو. مبتدا کے اندر کوئی ضمیر ہو جو خبر کے متعلق کی طرف لوٹ رہی ہو. جیسے مثال دی مصنف نے علی التمرۃ مثلھا زبد، کہ کھجور پر اسی کے مثل مکھن ہے. اس مثال میں علی التمرۃ جار مجرور مل کر یہ خبر مقدم ہے اور مثلھا مضاف مضاف الیہ مل کر ممیز اور زبدن تمیز. ممیز تمیز مل کر یہ مبتدا مؤخر ہے اور مبتدا مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. اب یہاں پر بات سمجھیے کہ مثلھا یہ جو بات کہی ہے کہ مبتدا کے اندر کوئی ضمیر ہو جو خبر کے کسی متعلق کی طرف لوٹ رہی ہو تو مبتدا کو مقدم کرنا خبر کو مقدم کرنا واجب ہے. اب یہاں پر سمجھیے مثلھا زبدن یہ مبتدا ہے اور مثلھا کے اندر ضمیر ہے جو التمرۃ کی طرف لوٹ رہی ہے اور التمرۃ علی التمرۃ کے متعلقات میں سے ہیں، یعنی اس کا جز ہے، اس کے متعلق میں سے ہیں کہ علی التمرۃ پورا مل کر خبر ہے اور التمرۃ اس کا جز اور اس کا متعلق ہے. تو اب یہ جو بات کہی گئی کہ مبتدا کے اندر کوئی ضمیر ہو جو خبر کے کسی متعلق کی طرف لوٹ رہی ہے تو علی التمرۃ میں یہ خبر ہے تو اس کے متعلق التمرۃ کی طرف لوٹ رہی ہے، لہذا یہاں پر علی التمرۃ کو جو خبر ہے مقدم کرنا واجب ہے مثلھا زبدن پر. کیوں؟ اگر ہم خبر کو مبتدا پر مقدم نہیں کریں گے تو اس صورت میں اضمار قبل الذکر لازم آئے گا. وہ کیسے؟ اگر آپ یہ کہیں گے مثلھا زبدن علی التمرۃ تو اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، اور وہ والا اضمار قبل ذکر جو ناجائز ہے، یعنی لفظاً اور رتبتاً دونوں اعتبار سے اضمار قبل ذکر لازم آئے گا. وہ اس طرح کہ مثلھا میں ہاں ضمیر کا مرجع التمرہ ہے اور وہ بعد میں آ رہا ہے لفظ کے اعتبار سے بھی، اور ترکیبی اعتبار سے خبر بن رہا ہے تو اس کا مقام اور رتبہ بھی بعد میں ہے.
تو لفظاً اور رتبتاً دونوں اعتبار سے اضمار قبل ذکر لازم آ رہا ہے، اس وجہ سے وہاں پر مبتدا کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ خبر کو مقدم کرنا ہی ضروری ہوگا۔ چوتھا مقام یا چوتھی جگہ، جب انا اپنے اسم و خبر سے مل کر بطاویل مفرد ہو کر مبتدا واقع ہو تو اس کی خبر کو مقدم کرنا واجب ہے۔ جب انا اپنے اسم و خبر سے مل کر بطاویل مفرد ہو کر مبتدا واقع ہو رہا ہو اس کی خبر کو مقدم کرنا واجب ہے۔ جیسے اس کی مثال دی ہے مصنف نے، عندی انک قائم، عندی انک قائم، عندی مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر مقدم ہے، ان حرف مشبہ بالفعل اور کاف ضمیر اس کا اسم، قائم اس کی خبر۔ ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر بطاویل مفرد ہو کر مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ عندی یہ خبر مقدم ہے، ایسے مبتدا کی خبر ہے جو ان کے اسم اور خبر سے مل کر بن رہی ہیں، تو ایسے مقام پر ایسی جگہ پر خبر کو مقدم کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اگر ہم خبر کو مقدم نہیں کریں گے اور اس طرح کہیں گے انک قائم عندی تو اس میں خرابی لازم آئے گی۔ ایک تو خرابی یہ لازم آئے گی کہ ان سے ان ہو جائے گا، اس لیے کہ ابتداء کلام میں ان نہیں آتا بلکہ ان آتا ہے، تو وہ ان سے ان ہو گیا۔ اور دوسری معنی کے اعتبار سے خرابی یہ لازم آئے گی کہ ان کی صورت میں اس کے معنی میں تعمیم اور عموم تھا کہ عندی انک قائم کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے یہ بات معلوم ہے، یہ میرے علم میں یہ بات ہے کہ آپ کھڑے ہونے والے ہیں۔ اب کھڑا ہونے عموم ہے، اس کے اندر کہیں بھی کھڑے ہونے والے، لیکن اگر آپ خبر کو مقدم نہیں کریں گے بلکہ مؤخر کریں گے اور یہ کہیں گے انک قائم عندی، تو اب معنی یہ ہو جائیں گے کہ آپ میرے پاس کھڑے ہونے والے ہیں، یقیناً آپ کھڑے ہونے والے ہیں میرے پاس۔ تو عمومیت والا اور جو ایک عام معنی تھا وہ ختم ہو کر خاص معنی ہوا، خصوصیت پیدا ہو گئی اس کے اندر، لہذا اس جگہ پر بھی مبتدا خبر کو مقدم کرنا واجب ہے۔ آگے مصنف وقت یتعدد الخبر مثل زید عالم عاقل، یہاں سے بھی خبر کا ایک مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کبھی خبر متعدد بھی ہو سکتی ہے، یعنی ایک مبتدا کی کئی خبر ہو سکتی ہے، جیسے زید عالم عاقل، زید عالم ہے عقل مند ہے۔ اسی ایک سے زائد خبر، اگر ایک سے زائد خبر ذکر کیے بغیر معنی تام ہو جاتا ہو تب تو ایک سے زائد خبریں لانا جائز ہے۔ صرف اگر ایک سے زائد معنی، ایک سے زائد خبر ذکر کیے بغیر ہی معنی تام ہو جاتے ہیں تب تو ایک سے زائد خبر لانا صرف جائز ہے، جیسے زید عالم عاقل، زید عالم کہا تو بھی معنی پورے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی خبر نہ لائی جائے تو معنی تام نہیں ہوتا۔ اگر کوئی خبر ایسی ہے کہ اگر متعدد خبر ذکر نہ کیے جائیں تو معنی تام نہیں ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر متعدد خبریں لانا واجب ہو جائے گا۔ جیسے اگر آپ کسی کھٹی میٹھی چیز کے بارے میں کہیں کہ یہ چیز کھٹی میٹھی ہے تو اس وقت پر آپ کو متعدد خبریں لانا ضروری ہو گیا۔ آپ کو یوں کہنا پڑے گا ھذا حلو حامض، ھذا حلو حامض۔ متعدد خبروں کی صورت میں یہ بھی جائز ہے کہ ایک خبر کو دوسرے حرف پر حرف عطف کے ذریعے سے، حرف عطف واو کے ذریعے سے عطف کیا جائے، یعنی اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ متعدد خبریں لا رہے ہیں زید عالم عاقل تو واو کے ذریعے عطف کرنا بھی جائز ہے، زید عالم وعاقل۔
ہاں لیکن اگر خبر کے اندر تعدد صرف لفظ کے اعتبار سے ہے اور معنی کے اعتبار سے اس میں تعدد نہیں ہے تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ حرف عطف نہ لائیں. جیسے ھذا حلو حامض، تو یہاں پر ھذا حلو و حامض بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ کہ بغیر واو کے آپ ذکر کریں. اب یہ بات کہ ایک مبتدا کی متعدد خبریں لانا کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ مبتدا جو ہے یہ ذات کے درجے میں ہوتا ہے اور خبر صفت کے درجے میں ہوتے ہیں، اور یہ بات واضح ہے کہ ایک ذات کی بہت ساری صفات ہو سکتی ہے. تو بہرحال مصنف نے اپنی اس عبارت میں وقت یتعدد الخبر مثل زید عالم عاقل، اس میں کہہ رہے ہیں کہ ایک مبتدا کی کئی خبریں آ سکتی ہیں، اور قرآن کریم میں بھی اس کو استعمال کیا ہے. وہ الغفور الودود، وہ مبتدا ہے، الغفور الودود دونوں اس کی خبر ہیں. اس طریقے سے هو الرحمن الرحیم، وہ مبتدا ہے، الرحمن الرحیم یہ خبر ہے. بہرحال ایک مبتدا کی کئی خبریں آ سکتی ہے. امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے. اللہ تعالی سب کو علم نافع عطا فرمائیں اور ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو بے انتہا قبول فرمائیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.